بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج اپنی ہٹ سٹوری میں ایک بار پھر ہم ذکر کریں گے نیشنل بینک میں ہونے والی لوٹ مار کا. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاؤں گا میں کہ نیشنل بینک کے جو صدر ہیں عارف عثمانی صاحب، ان کی اگلی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنی جگہ پہ اپنی ہی مرضی سے عارضی چارج کس کو دیا ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی دوبارہ بتاؤں گا کہ جو ہیز کول نے نیشنل بینک کو لوٹا ہے 54 ارب روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے، تو اس میں کس کس کو نامزد کیا گیا ہے، اور یہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ایف آئی آر ہے. یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا. اور ناظرین، ایف آئی اے کی ڈائریکٹر جو ہیں محترمہ رابعہ قریشی صاحبہ، جنہوں نے یہ چھاپا مارا تھا نیشنل بینک پہ اور سارا ریکارڈ قبضے میں لیا تھا، وزیر اعظم آفس سے ان کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے. اور یہ سنا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ان کو خصوصی طور پہ شاباش بھی دیں گے اور تعریفی اسناد بھی دیں گے. اور یہ اچھی بات ہے. بڑی جرت کا مظاہرہ کیا محترمہ رابعہ قریشی نے اور ان کی ٹیم نے، اگرچہ کہ کافی دباؤ تھا ان کے اوپر کہ وہ نیشنل بینک میں نہ جائیں اور یہ سارا ریکارڈ قبضے میں نہ لیں، چونکہ یہ وائٹ کالر کرائم کی ایک بہت بڑی واردات تھی. ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ابتدائی طور پہ آئے تھے، ہم نے 23 ارب روپے کا یہ ذکر کیا تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ 5 ارب روپے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ان کو معاف کر کے باقی کا قرضہ ری شیڈول کیا جا رہا ہے. لیکن جب ایف آئی اے کی ٹیم محترمہ رابعہ قریشی کی سربراہی میں وہاں پہ پہنچی ہے، تو وہاں یہ ڈبل کرپشن وہاں سے نکلی ہے. 54 ارب روپے کی کرپشن وہاں سے نکلی ہے، اور اس کے سارے کاغذات جو ہیں محترمہ رابعہ قریشی اور ان کی ٹیم نے وہاں سے قبضے میں لیے ہیں. اور ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جمعے کو یہ چھاپا پڑا تھا، اور جمعے کی رات کو یہ 9 صفحات پر مشتمل ایف آئی آر، جو پاکستانی تاریخ کی لمبی ترین بڑی ترین ایف آئی آر ہے. 9 صفحات ہیں اس کے، لگاتار آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. یہ 9 صفحات پر مشتمل جو ایف آئی آر درج کی گئی، اس میں نیشنل بینک کے 2 سابق صدور اور موجودہ سمیت اور دیگر افسران شامل ہیں. لیکن ابھی تک جو گرفتاری ہوئی ہے، صرف ایک بندہ جو ہے ممتاز حسین، جو ہیز کول کا سابق چیئرمین تھا، اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقیوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، رپوش ہوئے ہیں. وہ ضمانتیں کرا کے یا تو منظر عام پہ آئیں گے یا ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. اور جس کی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہوگی کہ موجودہ جو صدر ہیں عارف عثمانی، وہ 5 دن کی چھٹی پہ بیرون ملک جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں. جیسا کہ ہمارے ملک کا قانون ہے، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بیرون ملک گئے، واپس نہیں آئے. میاں نواز شریف بیرون ملک گئے، پلیٹلیس کی وجہ سے واپس نہیں آئے. اسی طرح شوکت عزیز جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے، جب وہ وزیر اعظم نہ رہے، بریف کیس اٹھایا اور باہر چلے گئے. در حقیقت یہ لوگ جو ہیں یہ وائٹ کالر کرائم کو جو پشت پناہی کرتے ہیں اور خود اس وائٹ کالر کرائم کا حصہ ہوتے ہیں. یہ بڑے پیمانے پہ واردات کرنے کے بعد اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم نے اس پہ بھی کافی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ان کو جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دی گئی تھی، اس میں نیشنل بینک میں ہونے والی لوٹ مار کو مکمل طور پہ چھپایا گیا تھا. اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل بینک کا جو آڈٹ ہونا تھا، وہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے ذریعے 10 سال تک رکا رہا. لیکن ابھی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، آڈیٹر جناب پاکستان نے مجموعی طور پہ نیشنل بینک میں 10 سال کے دوران جو بے ضابطگیاں، غیر قانونی تقرریاں اور اس کے علاوہ جو ریکوریز نہیں ہو سکی، جو قرضے معاف کروا لیے گئے یا قرضے دے کے ان کو بھول گئے، ڈیڈ قرضے، سب کچھ ملا کے جو ہے 1000 ارب روپے کی یہ بے قاعدگیاں نیشنل بینک آف پاکستان میں پائی گئی ہیں. اور یہ جو بے قاعدگیاں پائی گئیں، اس کی بنیادی وجہ جتنے بھی اس کے صدور آئے اور پھر ان کے نیچے جو لوگ آئے، یہ سب ملی بھگت سے ہوا. اور حالیہ جو 9 صفحات کی ایف آئی آر ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 54 ارب کی جو لوٹ مار ہوئی، اس میں بینک کے جو عہدیداران ہیں وہ شامل ہیں. جو ایف آئی آر ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محترمہ رابعہ قریشی اور ان کی ٹیم نے جو ایف آئی آر درج کی ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مقدمہ میں مجموعی طور پر ہیز کول، پیٹرولیم اور شراکت دار کمپنیوں بشمول فوسل انرجی، ویٹول انرجی اور ملی بھگت کرنے والے نیشنل بینک کے افسران سمیت ملزمان کو نامزد کیا گیا، جن میں سید احمد اقبال، سعید احمد، سید جمال باقر، اکبر حسن خان، سید حسن ارتضیٰ کاظمی، ریما عطر، محمد سلیم سلیمی، وجاہت بقائی، اسامہ غازی، نبیل ظہور، ہدایت شر، طارق جمالی، عثمان شاہد، شمیم بخاری، اسد سلیم، محمد اسمر عتیق، سید محمد اکبر زیدی، سید مصباح حسین، سلیم بٹ، ممتاز حسن خان، محمد علی انصاری، عبدالعزیز خالد، فرید ارشد مسعود،
طاہر علی, لیاقت علی, نجم الثاقب, حمید فاروق, رحمت اللہ, محمد علی ہارون, عقیل احمد خان اور خرم شہزاد شامل ہیں. ابتدائی کارروائی میں ایف آئی اے کی ٹیم نے چھاپا مار کر ایک ملزم ممتاز حسین کو گرفتار کر لیا تھا, جبکہ دیگر کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. مقدمہ میں نامزد ملزمان میں نیشنل بینک کے 2 سابق صدور سمیت حاضر اور موجودہ افسران بھی شامل ہیں, جبکہ ہیزکول پیٹرولیم اور شراکت دار کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹر, شعبہ فنانس اور دیگر عہدیداران کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے. تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے ملی بھگت کے ذریعے قومی مالیاتی ادارے سے اربوں روپے کا قرضہ حاصل کیا, جبکہ اس رقم کو مالیاتی فراڈ کے ذریعے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا, جس کے ثبوت اور شواہد ٹیم کو مل گئے ہیں, جن میں ہیزکول پیٹرولیم کمپنی, اس کے عہدیداروں کے بینک اکاؤنٹس, سیل پرچیز اور اسٹوریج کے ریکارڈ کی چھان بین شامل ہے, جبکہ ملزمان کو کمیشن اور کک بیک کی مد میں بیرون ملک سے موصول ہونے والے لاکھوں ڈالرز کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے. مزید دوران تفتیش 19 مختلف بینکوں کی جانب سے ہیزکول پیٹرولیم اور بائیکو پیٹرولیم کے مابین بینک عملے کی ملی بھگت سے 540 ارب روپے سے زائد کی جعلی ایلسیز کھولنے کا معاملہ بھی منظر عام پر لایا گیا. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ جلد ہی مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی اور سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آئیں گے. لیکن ناظرین, عارف عثمانی جو بینک کے صدر ہیں وہ 5 دن کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں. اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر ہم کس کی ماں کو ماسی کہیں گے, کس قانون کا رونا پیٹیں گے, تو پھر ہم سانپ کی لکیر کو ہی پیٹتے رہ جائیں گے. لہٰذا ہمارے اداروں کو چاہیے تھا کہ اتنی بڑی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد انہیں بیرون ملک نہ جانے دیتے. بیرون ملک سو گئے, ان کی باقی غیر قانونی حرکات اپنی جگہ پہ, غیر قانونی اقدامات اپنی جگہ پہ, لیکن وہ جاتے جاتے اپنی جگہ جس بندے کو عارضی چارج دے کے گئے ہیں وہ سینئر ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہیں توقیر صاحب. حالانکہ وہ کنٹریکٹ پہ ہیں, تو قانون اور اصول کے مطابق کسی کنٹریکچل ملازمین کو یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن چونکہ نیشنل بینک آف پاکستان کا بابا آدم ہی نراللہ ہے, وہاں پہ کنٹریکچل کو گھر بنانے کے لیے قرضے بھی دیے جا رہے ہیں, گاڑیوں کے لیے بڑے بڑے قرضے دیے جا رہے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس بینک کو دیوالیہ کر کے اونے پونے داموں جو ہیں وہ فروخت کرنے کے در پہ ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہماری اسٹیل مل کو برباد کیا گیا, پی آئی اے کو برباد کیا گیا, اب نیشنل بینک کے پیچھے یہ گروپ جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. ناظرین, میں پھر آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی کی نااہلی کا کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. 2 رکنی بینچ نے 27 اکتوبر کو ان کی نااہلی سے متعلق ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو کی تھی, وہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اسی ہفتے آ جائے گی. وہ اہل ہوں یا نا اہل ہوں, لیکن اتنی بڑی 9 صفحاتی ایف آئی آر کا درج ہونا اور ان کی ناک کے نیچے 54 ارب روپے لوٹے جانا خود وزیر اعظم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لہٰذا وزیر اعظم کو چاہیے اپنے معاون خاص, اپنے خاص وزیر اسد عمر کی تلاشی لیں, چونکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عارف عثمانی کی تقرری جناب اسد عمر کے ذریعے ہوئی تھی, اور اسد عمر ہی ان کے سفارشی ہیں اور اسد عمر ہی ان کے پشپنا ہیں. لہٰذا 54 ارب روپے کی جو یہ ڈکیتی ہوئی ہے نیشنل بینک میں, یہ صرف اور صرف عارف عثمانی پہ ڈال دینا یا دوسرے لوگوں پہ ڈال دینا یہ انصاف نہیں ہوگا, بلکہ اسد عمر سے بھی اس بارے میں پوچھ گچھ ہونی چاہیے, جیسا کہ جہانگیر ترین سے ہوئی, جیسا کہ وزیر اعظم کا اپنا جو ویژن ہے کہ احتساب سب کے لیے. اگر اسد عمر سے نہ پوچھا گیا تو پھر وزیر اعظم کی ذات کے حوالے سے بھی سوال اٹھیں گے کہ وہ اپنے من پسند وزیروں کا احتساب نہیں ہونے دیتے. ناظرین, نیشنل بینک آف پاکستان کے جو صدر ہیں عارف عثمانی, ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو ایک درخواست بھی دی گئی ہے, لیکن وزارت داخلہ سے ہم نے چیک کیا ہے ابھی تک ان کا نام ای سی ایل میں نہیں. لیکن ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ایف آئی اے کو خود چاہیے تھا کہ ان کے بیرون ملک روانگی کو روکتے تاکہ ان کو شامل تفتیش کیا جاتا. اب 5 دن کے بعد دیکھتے ہیں جی واپس آتے ہیں یا نہیں. اگر وہ آئے تو یقینی طور پر ایف آئی اے ان کو شامل تفتیش کرے گی, اگر نہ آئے, چونکہ پہلے ملک میں ایسا قانون ہے, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ طاقتور کے لیے ایک مذاق ہے. پرسوں ایف آئی آر ہوئی ہے, آج بھائی جان نے ٹکٹ کٹائی ہے اور بیرون ملک روانہ ہو گئے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی منزل صرف دبئی ہے یا ویسٹ انڈیز ہے, چونکہ پہلے ان کے پاس ویسٹ انڈیز کے ایک جزیرے کی نیشنلٹی بھی رہی ہے عارف عثمانی صاحب کے پاس. تو ناظرین, جیسے بھی اس تفتیش کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.